بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم 4 تھے، میں، میرا بھائی، اماں اور ابا۔ نام میرا عالیہ ہے۔ ہم میں سے کوئی زیادہ امیر نہ تھا، لیکن جو محبت ہمیں ملی تھی وہ ساری دنیا کی دولت سے زیادہ قیمتی تھی۔ ہمارا گھر چھوٹا سا تھا، لیکن اس میں جو سکون تھا وہ کسی محل میں کہاں۔ میری اماں میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتی ہوئے اکثر کہتی تھی، میری گڑیا تو بڑی ہو کے ڈاکٹر بنے گی نا؟ اور میں ہنستے ان کے گال پر پیار کرتی، جی اماں بالکل۔ ابا شام کو کام سے واپس آتے تو ان کے ہاتھ میں کبھی میرے لیے چاکلیٹ ہوتی، کبھی اسکول کی کاپی۔ اور بھائی، وہ تو بس میرا سایہ تھا، مجھ سے 5 سال بڑا، لیکن جیسے ہر لمحہ میری حفاظت کے لیے دنیا سے لڑنے کو تیار ہو۔ اکثر کہتا، اگر کسی نے بھی عالیہ کو تنگ کیا نا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ زندگی جیسے خوبصورت خواب تھے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں لگتا تھا، لیکن خواب ہمیشہ لمبے کہاں ہوتے ہیں۔ اس دن دھوپ کچھ زیادہ تیز تھی۔ اماں نے کہا، بیٹا بازار سے آٹا اور چینی لے آنا، مہمان آنے والے ہیں۔ ابا نے موٹر سائیکل نکالی اور مجھے بھی ساتھ بٹھا لیا۔ بھائی بھی ہمارے ساتھ تھا۔ میں خوش تھی، بازار جانا میرے لیے تفریح ہوتا تھا۔ راستے میں ہوا میرے بالوں سے کھیل رہی تھی۔ میں بھائی سے کہہ رہی تھی، امی کی پسندیدہ مٹھائی بھی لیتے چلیں؟ ابا نے مسکرا کر کہا، ضرور، میری بیٹی جو کہے گی لے دوں گا۔ ان کی مسکراہٹ میرے دل کو اور مطمئن کر دیتی تھی۔ ہم نے بازار سے چیزیں خریدیں۔ واپس آتے وقت سب کچھ شام سا لگ رہا تھا۔ میں نے موٹر سائیکل کے پیچھے سے ابا کے کندھے تھپ تھپائے، جلدی کریں، اماں انتظار کر رہی ہوں گی۔ پھر ایک لمحہ، ایک آواز، ایک جھٹکا، اور سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میری آنکھ کھلی تو چاروں طرف شور تھا، کہیں ایمبولینس، کہیں لوگ، کہیں خون۔ میں زمین پر گری ہوئی تھی، سر میں چوٹ تھی، لیکن جیسے میری نظر سڑک پر پڑی، ابا، ان کا جسم بے جان پڑا تھا، آنکھیں بند، چہرے پر سکون، جیسے ہمیشہ کے لیے سو گئے ہوں۔ ابا، میں چیخی، میں روتی رہی، ہاتھوں سے ان کو ہلاتی رہی، ابا آنکھیں کھولو پلیز ابا۔ لیکن وہ جا چکے تھے۔ کسی نے مجھے اٹھایا۔ میں نے بھائی کو دیکھا، وہ زخمی تھا لیکن ہوش میں تھا۔ اس نے ایک نظر ابا کی طرف دیکھا، پھر مجھ سے نظریں چرائیں۔ ہمیں ایمبولینس میں ڈالا گیا۔ کسی نے کہا، ماں بھی زخمی ہے، انہیں اندر لے جاؤ۔ میں بھاگتے ہوئے وارڈ میں پہنچی۔ صدمے سے اماں کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، مشینوں کی بیپ کیپ کی آوازیں اور میری سسکیاں کھو گئی تھیں۔ میں ان کے قریب گئی، اماں میں آ گئی، اماں کچھ مت کہیے، ٹھیک ہو جائے گا سب۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ دی، جیسے سب کچھ سمجھ رہی ہوں، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ان کے ہونٹ ہلے، عالیہ میری بچی، اور پھر سب خاموش ہو گیا، نہ آواز، نہ سانس، نہ حرکت۔ مجھے یاد ہے میں نے بھائی کی طرف دیکھا، بھائی، اماں چلی گئی۔ اسپتال کے برآمدے میں خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو چیخوں سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ ماں کی لاش جیسے سرد بستر پر سو رہی تھی، آنکھیں بند، چہرہ پیلا، ہاتھ بے جان۔ میرے بھائی نے کونے میں کھڑے ہو کر نرس کو کچھ پیپرز تھمائے اور پھر دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ نہ کوئی سوال، نہ کوئی شکوہ، جیسے اندر کچھ مر چکا ہو۔ ابا کو تو پہلے ہی سپرد خاک کیا جا چکا تھا، لیکن جب ماں کو دفن کر کے ہم گھر لوٹے تو ہر چیز اجنبی لگنے لگی۔ اماں کے پسندیدہ پردے ابھی تک لگے تھے، ابا کے جوتے دروازے کے ساتھ رکھے تھے، کچن میں رکھا برتنوں کا شور بھی اب جیسے مذاق بن چکا تھا۔ میں اندر داخل ہوتے ہی بیٹھک میں جا بیٹھی، جہاں امی اکثر شام کو چائے پیتی تھیں۔ وہی صوفہ خالی پڑا تھا۔ بھائی نے اپنی شادی کے کارڈز جو ابا نے خود چھپوائے تھے ایک دراز سے نکال کر جلانے کی کوشش کی، مگر میں نے روک دیا۔ نہیں بھائی، مت جلائیں، یہ صرف کارڈ نہیں، یہ امی ابو کی خواہش ہے۔ اس نے وہ کارڈ ہاتھ میں تھامے تھوڑی دیر سوچا اور پھر دراز میں واپس رکھ دیے۔ خالہ آ گئی تھی، وہی خالہ جن کی بیٹی سے بھائی کی شادی طے ہوئی تھی۔ بیٹا، اللہ کے فیصلے پر صبر کرو، مگر شادی تو زندگی کا عمل ہے۔ بھائی کچھ نہ بولا۔ میں نے محسوس کیا اس نے خالہ کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کیا۔ خالہ کی بیٹی رابعہ، جن سے بھائی کی منگنی ہوئی تھی، ایک بار آئی تھی، سر جھکائے، خاموش۔ شاید اسے اندازہ تھا کہ وہ ایک ایسے گھر میں داخل ہونے جا رہی ہے جہاں بھی تازہ قبر کی مٹی بھی گیلی ہے۔ میں نے اس دن کے بعد اکثر بھائی کو خاموشی میں کھویا ہوا پایا۔ وہ صبح جلدی نکلتا، کچھ دیر قبرستان میں بیٹھتا اور شام کو واپس آ کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتا۔ میرے لیے اس گھر میں رہنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ہر کمرہ، ہر دیوار، ہر چیز امی ابو کی یاد دلاتی تھی۔
کچھ دن بعد رشتہ داروں کا آنا جانا بند ہو گیا۔ صبر کی تلقین کرنے والے خود پرسکون گھروں کو لوٹ گئے۔ خالہ نے دوبارہ بات چھیڑی، بس نکاح سادگی سے کر لیتے ہیں، ولیمہ بعد میں کر لینا بیٹا۔ بھائی نے سر ہلایا، نہ ہاں نہ نہ۔ خالہ نے میری طرف دیکھا، عالیہ بیٹا تم ہی سمجھاؤ۔ میں کیا سمجھاتی، ماں کی جگہ خالی تھی، ابا کی دعائیں کہیں کھو گئی تھیں، لیکن میں جانتی تھی بھائی کی خوشی اسی میں تھی کہ ہم اسے اکیلا چھوڑیں۔ 40ویں دن ہم نے ماں باپ کی یاد میں قرآن خوانی رکھی۔ اسی دن شام کو خالہ نے سادگی سے نکاح کی تجویز دوبارہ رکھی۔ ماں باپ کا چہلم ہو گیا، اب آگے کا سوچو، زندگی رکی نہیں رہتی بیٹا۔ میں نے بھائی سے پوچھا، کیا آپ تیار ہیں؟ اس نے بس سر جھکا کر کہا، امی ابو ہوتے تو شاید یہ دن کچھ اور ہوتا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں کچھ ٹوٹتا ہوا دیکھا۔ اگلے دن گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں سادگی سے نکاح ہوا۔ مولوی صاحب نے چند کلمات کہے، بھائی نے قبول کیا اور خالہ نے دعائیں دی۔ نہ کوئی بینڈ، نہ بارات، نہ ہنسی خوشی، جیسے نکاح نہیں فرض ادا کیا گیا ہو۔ رابعہ گھر آئی، میں نے اس کے لیے دروازہ کھولا، اس کے ہاتھ سے مٹھائی کی پلیٹ لی، لیکن وہ کچھ کہے بغیر اندر چلی گئی۔ کمرے میں خاموشی تھی، جیسے سب کچھ ساکت ہو۔ شام کو میں نے کھانے کی میز پر 3 پلیٹیں رکھی، لیکن کھانے کے دوران کسی نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب ہمارے درمیان صرف ایک خاموش سوگ ہے جو ہمیں آپس میں جوڑنے کی بجائے دور کر رہا ہے۔ بھائی کھانے کے بعد چھت پر چلا گیا۔ میں اور بھابھی رابعہ ایک ہی کمرے میں بیٹھے تھے، لیکن الفاظ کا تبادلہ نہیں ہوا۔ وہ کبھی کبھار مجھے ایسے دیکھتی جیسے میں اس کی زندگی کی وجہ بن گئی ہوں۔ میں نے کچھ نہ کہا، لیکن اندر ایک بے چینی بڑھنے لگی۔ بھابھی کی آمد کے اگلے دن سے گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ وہ رسموں جیسی کوئی بات نہ تھی، نہ ہی کوئی استقبال، لیکن میں نے کوشش کی کہ کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دوں۔ میں نے ان کے لیے چائے بنائی، کمرہ صاف کیا اور ان کے لیے کپڑوں کے لیے جگہ الگ سے نکالی، مگر وہ سب کچھ ایسے دیکھتی جیسے میں کوئی نوکرانی ہوں۔ صبح جب وہ کچن میں آئیں، میں پہلے سے چائے رکھ چکی تھی۔ بولی، اگر تم نے سب کچھ سنبھال ہی لیا ہے تو میں کیوں آئی ہوں؟ میں نے نرمی سے کہا، نہیں بھابھی، آپ آرام کریں، ابھی آپ کل ہی تو آئی ہیں۔ وہ میری بات پر منہ موڑ کر چلی گئی۔ بھائی نے شروع میں کچھ نہیں کہا، وہ دفتر میں مصروف رہتے اور گھر آ کر چپ چاپ اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ میں اور بھابھی ایک ہی چھت کے نیچے ہوتے، لیکن ہر بات میں کھچاؤ آ جاتا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ اماں کی پرانی چادریں جو میں بڑی حفاظت سے رکھتی تھی، بھابھی نے اسٹور روم میں پھینک دی تھی۔ میں نے پوچھا، بھابھی یہ آپ نے کیوں نکالی؟ یہ اماں کی ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے، اس گھر میں ہر چیز پرانی یادوں سے جڑی ہے، نئے لوگوں کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے تلخی سے کہا۔ میں چپ ہو گئی۔ کچھ لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر میں نے دھیمے لہجے میں کہا، یادیں اگر نکال دی جائیں تو گھر صرف دیواریں بن جاتا ہے۔ بھابھی نے جواب نہیں دیا، بس مجھے نظر انداز کر کے چلی گئی۔ کئی دن یوں ہی گزرے۔ صبح ناشتے پر وہ خاموش ہوتی، لیکن جیسے ہی بھائی آفس چلا جاتا ان کی باتیں شروع ہو جاتی۔ کبھی کہتی، تمہارا انداز ہی عجیب ہے، ہر وقت سنجیدہ، جیسے ہم کسی جنازے میں رہ رہے ہوں۔ میں کوشش کرتی کہ ان کی باتوں کو نظر انداز کر دوں، لیکن دل میں ایک چبھن سے رہتی۔ ایک دن بھائی گھر جلدی آ گیا۔ بھابھی نے فوراً کہا، عالیہ نے آج کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا، شاید آہستہ کیا ہو۔ بھائی نے پلٹ کر مجھ سے کہا، تمہیں کتنی بار کہا ہے خیال کیا کرو۔ میں نے سر جھکا کر کہا، بھائی میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، لیکن کسی نے نہ سنا نہ سمجھا۔ ایک دن میں کپڑے استری کر رہی تھی، بھائی کی قمیض جیسے ہی میرے ہاتھ میں آئی، بھابھی نے آ کر وہ چھین لی۔ اب یہ تمہارا کام نہیں ہے، بیوی ہوں میں ان کی، خود کر لوں گی، سمجھ آئی؟ میں نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ نہ لڑنے کا حق تھا، نہ صفائی دینے کا فائدہ۔ بھابھی نے آہستہ آہستہ ہر وہ چیز اپنے حدود میں لینے کی کوشش کی جو پہلے میرے حصے میں تھی۔ بھائی کی چائے، ان کا ناشتہ، حتیٰ کہ ان کا دوپہر کا کھانا تک۔ میں پیچھے ہٹتی گئی، لیکن اس سب میں میرا دل خالی ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن خالہ آئی تھی، میں نے ان کے لیے چائے بنائی۔ وہ مسکرا کر بولی، اب تو تمہیں آرام ہی آرام ہے، گھر میں بھابھی آ گئی نا۔ میں نے ہلکی سے مسکراہٹ دی، لیکن بھابھی نے فوراً کہا، آرام؟ آرام تو مجھے کرنا ہے، ہر کام کی ذمہ داری مجھ پر ہے، عالیہ تو بس دکھاوے کا کام کرتی ہے۔ خالہ نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر بات بدل دی۔ اس رات میں نے بھائی سے کہا، بھائی میں کیا ایسا کر رہی ہوں جو غلط ہے؟ بھائی نے خالی نظروں سے مجھے دیکھا، تم کچھ نہیں کر رہی، لیکن بھابھی کو لگتا ہے تم ہر چیز میں مداخلت کرتی ہو، تمہیں خود کو پیچھے کر لینا چاہیے۔ میں نے دھیرے سے کہا،
تو کیا رشتے ایسے ختم ہو جاتے ہیں؟ نہیں، بدل جاتے ہیں، وہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں چھت پر چلی گئی۔ سرد ہوا نے میرے بال بکھیر دیے، نیچے سناٹا تھا، اندر شور۔ میرا دل کہہ رہا تھا کچھ کھو چکی ہوں، شاید اپنے بھائی کو۔ اگلے دن میں نے ناشتے پر ان کے پسندیدہ پراٹھے بنائے۔ بھابھی نے وہ پلیٹ میرے ہاتھ سے لے کر کہہ دیا، اب یہ میرا کام ہے، تم صرف اپنا خیال رکھا کرو۔ وہ لفظ اپنا خیال مجھے کسی قید کی طرح لگا، جیسے اب میں اس گھر کے مہمان ہوں۔ کبھی بھائی کے قدموں کی آہٹ گھر میں زندگی کی علامت لگتی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آتی تو میرے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ آ جاتی۔ اب وہی دروازہ کھلتا ہے، وہی آہٹ آتی ہے، لیکن میں سانس روک لیتی ہوں، کیونکہ اب دروازے کے اس پار وہ بھائی ہوتا ہے جس کی آنکھوں میں سوال ہوتے ہیں، یقین نہیں۔ اس دن شام کو بارش ہوئی تھی۔ کچن میں نے بھابھی کے لیے چائے بنائی اور ساتھ گرم پکوڑے رکھ دیے۔ وہ موبائل پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ ہاں، سب کچھ باہر سے ٹھیک لگتا ہے، لیکن اس گھر میں جو کچھ ہے وہ صرف دکھاوا ہے، ہر طرح جھوٹ، بناوٹ۔ میں نے سننے کے باوجود انجان بن کر چائے رکھی۔ وہ بات ختم کر کے بولی، یہ پکوڑے بھی شاید تم نے صرف میرے دل میں جگہ بنانے کے لیے بنائے ہیں۔ میں نے نرمی سے کہا، نہیں، موسم اچھا تھا، بس خیال آیا۔ بھائی اسی لمحے اندر داخل ہوا۔ میں نے کہا، بھائی چائے بنا لی ہے، ابھی لاتی ہوں۔ بھابھی بولی، آج نہ لانا، آج میں خود بنا لوں گی، تمہیں تکلیف نہ ہو۔ اس کے جملے میں طنز چھپا ہوا تھا، اور بھائی نے کچھ بھی کہے بغیر اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں چپ چاپ کچن کے کونے میں جا کھڑی ہوئی۔ رات کا کھانا کھاتے ہوئے بھائی نے کہا، عالیہ تم آج کل بھابھی سے کچھ تلخ رہنے لگی ہو۔ میں چونکی۔ کیا مطلب بھائی؟ میں تو ہمیشہ عزت سے بات کرتی ہوں۔ بھابھی نے فوراً بات سنبھالی، نہیں کچھ خاص نہیں، بس کبھی کبھی لہجے میں کڑواہٹ آ جاتی ہے، مجھے برا نہیں لگتا۔ میں نے بھائی کی طرف دیکھا، لیکن وہاں خاموشی تھی، سوال بھی تھے، شک بھی۔ اسی رات بھائی نے خود مجھ سے کہا، عالیہ تھوڑا فاصلہ بہتر ہوتا ہے، رشتوں کو سانس لینے دو۔ میں نے صرف اتنا کہا، کیا رشتے فاصلے سے مضبوط ہوتے ہیں؟ جواب میں وہ خاموش رہا۔ کئی دن گزر گئے، بھائی کے چہرے پر وہ شفقت نہیں رہی جو کبھی ہر پل چھلکتی تھی۔ اگر میں کچھ کہتی تو وہ بھابھی کی طرف دیکھتا، جیسے اس کی منظوری ضروری ہو۔ کبھی اگر وہ کمرے میں ہوتے اور میں کچھ پوچھنے آ جاتی تو بھائی بات ختم کر کے کہتا، اب تم جا سکتی ہو۔ ایک دن میں بیمار ہو گئی، بخار تھا، جسم میں درد، میں بستر پر تھی، بھابھی آئیں۔ یہ سب تمہاری کمزوریاں ہیں، ہر وقت جذباتی بننا، کیا ملا ہے تمہیں؟ میں نے بمشکل کہا، مجھے دوائی دے دیں، بخار زیادہ ہے۔ خود لے لو، اتنی بڑی ہو گئی ہو، کہہ کر وہ چلی گئی۔ شام کو بھائی آیا، میں نے کمرے سے سنا، بھابھی نے کہا، عالیہ کو آج کل ڈرامے کرنے کی عادت ہو گئی ہے، بخار ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے یہ سب توجہ حاصل کرنے کے لیے ہے۔ میں دیوار کے ساتھ لگی سنتی رہی، پھر بھائی کے قدموں کی چاپ سنی۔ وہ میرے کمرے کے باہر رکے، دروازہ کھولنے کی ہمت نہ ہوئی، پھر واپس چلے گئے۔ میں نے چادر میں منہ چھپا لیا، کسی کے لفظوں سے زیادہ کسی کی خاموشی سے تکلیف ہوتی ہے۔ اگلے دن میں نے کچن صاف کرتے ہوئے امی کی پرانی نوٹ بک نکالی، اس میں ان کی لکھی ہوئی ترکیبیں تھیں۔ کچھ دیر ان کو پڑھتی رہی۔ بھابھی آئی، یہ فضول چیزیں کیوں اٹھا رکھی ہیں؟ پرانی نسل کی یادیں چھوڑ دو، نئی زندگی جیو۔ میں نے نوٹ بک بند کر دی، یعنی باندھنے کی کوشش ویسے بھی رائے گاں جاتی ہے۔ اب بھائی کا رویہ مختلف تھا، وہ صبح جلدی نکلتا، رات کو دیر سے آتا، میرے قریب بیٹھتا بھی تو نظریں نہیں ملاتا۔ ایک دن میں نے خود اس سے پوچھا، بھائی کچھ بدل گیا ہے کیا؟ کچھ نہیں عالیہ، بس وقت آگے بڑھ رہا ہے، ہمیں بھی بڑھنا چاہیے۔ میں نے ایک پل کو سوچا، وقت بدلتا ہے یا لوگ؟ کوئی جواب نہیں ملا، صرف دروازہ بند ہونے کی آواز رہ گئی، اور وہ آواز میرے اندر کسی چیز کو توڑ گئی۔ کمرے کے کونے میں رکھے بیگ کے اندر میں نے یونیورسٹی کی نئی فیس کی رسید رکھی، خاموشی سے بھائی کا انتظار کیا۔ کئی دنوں سے دل میں بس ایک بات تھی، پڑھنا ہے۔ ابا کا خواب تھا، امی کی دعا تھی، اور مجھے لگتا تھا ابھی کچھ نہیں بگڑا۔ بھائی کمرے میں آیا تو میں نے ہمت کی، بھائی میں نے FSC مکمل کر لی ہے، اب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، فارم بھر چکی ہوں، صرف اجازت چاہیے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، یہ وقت پڑھنے کا نہیں، حالات ٹھیک نہیں۔ میں نے تھوڑا حوصلہ دکھایا، بھائی ابا چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں، ان کے خواب کے لیے قدم بھی نہیں بڑھاؤں۔ اتنے میں بھابھی اندر آ گئی، کمر میں ہاتھ رکھے، آنکھوں میں وہی طنز جو ان کا ہتھیار تھا۔ یہ وقت پڑھنے کا ہے یا چھت پر کھڑے ہو کر لڑکوں سے نظریں ملانے کا؟
میرے قدم زمین سے ہٹ گئے۔ کیا کہا آپ نے؟ بھائی اٹھا، اس کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تم چھت پر؟ میں نے ڈرتے ہوئے کہا۔ نہیں بھائی، ایسا کچھ نہیں۔ لیکن وہ میری بات سنے بغیر میری طرف بڑھا۔ تو یہ نام روشن کر رہی ہو؟ اس نے میرا بازو پکڑا۔ کیا میں اتنا اندھا ہوں کہ کچھ سمجھ نہیں رہا؟ میری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن لفظ جیسے خشک ہو چکے تھے۔ بھابھی نے پیچھے سے کہا، کیا فائدہ ہے ایسی لڑکی کو مزید پڑھانے کا؟ کل کو ہمارا سر جھکائے گی۔ بھائی نے کہا، کافی ہو گیا، تم پڑھائی نہیں کرو گی، ہم تمہارے لیے ایک اچھا رشتہ دیکھ رہے ہیں۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ رشتہ؟ ابھی کیوں؟ بھائی نے سخت لہجے میں کہا۔ کافی ہو گیا تمہارا آزاد گھومنا، اب تمہارے لیے گھر ہی سب کچھ ہے۔ اس رات میں نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ میرے کمرے میں ویرانی تھی، ڈائری، کتابیں سب ویسے ہی بند۔ خواب وہی تھے لیکن دروازے بند ہو چکے تھے۔ اگلے دن 2 اجنبی مرد، ایک ادھیڑ عمر خاتون اور ان کے ساتھ ایک نوجوان ہمارے گھر آئے۔ میں چونکی۔ بھائی نے کہا، یہ کچھ مہمان آئے ہیں تمہارے لیے، باہر آؤ سلام کرو۔ بھابھی نے کمرے کے دروازے پر آ کر کہا، رشتہ دیکھنے آئے ہیں، تیار ہو جاؤ۔ میں نے کہا، اتنی جلدی؟ کیا میں کچھ جان سکتی ہوں ان کے بارے میں؟ بس باہر آ جاؤ۔ ان کے لہجے میں سختی تھی۔ میں سادہ لباس پہن کر باہر آئی۔ جیسے ہی میری نظر اس لڑکے پر پڑی، میرا دل بیٹھنے لگا۔ وہ ایک عجیب ہنسی ہنس رہا تھا، اس کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی اور وہ مجھے مسلسل گھور رہا تھا۔ میں نے فوراً بھائی کی طرف دیکھا۔ وہ خاموش کھڑا تھا، نہ شرمندگی نہ وضاحت، جیسے کچھ غلط نہیں ہو رہا، جیسے یہ سب معمول کی بات ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، بھائی یہ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ بھابھی بولی، کیا کمی ہے اس میں؟ دولت ہے، زمینیں ہیں، اکلوتا ہے، عزت ملے گی تمہیں۔ میں نے کہا، لیکن وہ ذہنی طور پر۔ بھائی نے بات کاٹ دی۔ تم جیسی لڑکیوں کے لیے ایسے رشتے آتے ہیں، شکر کرو کوئی قبول کرنے آیا ہے۔ میری سانس رکنے لگی۔ میں اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ بھابھی نے کہا، کوئی عزت دار لڑکا تمہیں قبول کرے گا؟ تم جیسی لڑکیاں خواب ہی دیکھتی رہ جاتی ہیں۔ میں نے پلٹ کر بھائی سے کہا، آپ جانتے ہیں میں کیسی ہوں، کیا اب آپ بھی میری نیت پر شک کریں گے؟ اس بار وہ خاموش نہیں رہا۔ بات نیت کی نہیں، بات حقیقت کی ہے۔ تم اب بوجھ ہو اور میں تمہیں اتنی آزادی نہیں دے سکتا۔ میں کچھ کہنے والی تھی کہ بھابھی نے مزید جان لیوا مواد گھولا۔ اب اگر تم راضی نہیں ہو تو ہم وہی کریں گے جو ہمیں بہتر لگے گا۔ اس کے بعد مہمان چلے گئے۔ لڑکا جاتے جاتے بھی میری طرف دیکھ کر ہنسا، جیسے کوئی کھیل ہو۔ میرا دل چاہا زمین پھٹ جائے۔ رات کو انابی آئی، میری واحد دوست جو اب بھی مجھے سمجھتی تھی۔ میں نے سب بتایا۔ اس نے کہا، کیا تم کچھ نہیں کہو گی؟ میں نے آہستہ کہا، کہہ دیا، مگر سننے والا کوئی نہیں۔ وہ بولی، میں بات کروں بھائی سے؟ میں نے سر ہلایا، کوشش کر لو، شاید کچھ بدلے۔ انابیہ بھائی سے ملی، شائستہ انداز میں بات کی، لیکن بھائی نے اسے روک دیا۔ یہ ہمارا خاندانی معاملہ ہے، تم مداخلت نہ کرو۔ بھابھی نے تو اور بھی آگ لگا دی، یہی دوستوں کے بہکاوے ہیں جو لڑکیوں کو بگاڑ دیتے ہیں۔ انابیہ روتی ہوئی میرے کمرے میں آئی۔ میں کچھ نہیں کر سکی۔ میں نے اسے تسلی دی، پتا تھا، پر پھر بھی شکریہ۔ میرے کمرے میں اس رات نیند نہ تھی، خواب نہ تھے، صرف ایک فیصلہ تھا جو میرے بغیر کیا جا رہا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر سب معمول کے مطابق بیٹھے تھے، لیکن فضا میں کچھ غیر معمولی تھا۔ بھائی خاموشی سے اخبار کے ورگردانی کر رہا تھا، بھابھی دودھ گرم کر رہی تھی، اور میں چائے کی پیالی میں چمچ ہلاتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کب میرے نصیب کی اگلی سطر لکھی گئی، کس لمحے میرے اختیار کو پامال کیا گیا۔ 2 دن سے انابیہ کے الفاظ میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ اگر تم کچھ نہ کرو گی تو وہ تمہیں چپ چاپ اس گھر سے رخصت کر دیں گی اور تم دیکھتی رہ جاؤ گی۔ شاید وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ شام کو خالہ دوبارہ آئیں، ان کے ساتھ وہی عورت بھی تھی جو پہلے اس لڑکے کو رشتہ لے کر آئی تھی۔ اس بار اس کا لہجہ فیصلہ سنانے جیسا تھا۔ ہم نے سب سوچ لیا ہے، نکاح اگلے ہفتے رکھا ہے۔ میں نے فوراً پلٹ کر بھائی کی طرف دیکھا۔ یہ کیسا فیصلہ ہے؟ میری زندگی کا سوال ہے۔ اس نے نگاہیں چرائیں، جیسے سوال غیر ضروری ہو چکا ہو۔ بھابھی نے مسکرا کر کہا، سب کچھ آسانی سے ہو جائے گا، تم بس مان جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نے آواز بلند کی، وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، میں پاگل سے شادی نہیں کر سکتی۔ بھائی نے اخبار میز پر پٹخ دیا۔ کافی ہو گیا عالیہ، تم اپنے لیے فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو۔ میں نے روکتے ہوئے کہا،
کیا ایک لڑکی کا حق نہیں ہوتا کہ وہ کم از کم اپنی شادی پر رائے دے؟ بھابھی بولی، تم جیسے لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ خاموشی سے رخصت ہو جاؤ اور دوسروں کو سکھ چین لینے دو۔ وہ لفظ دوسروں سیدھا دل پر لگا۔ کیا واقعی میری موجودگی ان کی زندگیوں کا بوجھ بن چکی تھی؟ اگلے دن مجھے بارات کی تاریخ بتا دی گئی، کپڑے سلوانے کے لیے ناپ لیا گیا، زیور خالہ کے صندوق سے نکالا گیا اور مجھے صرف خاموشی کا لباس پہننے کا اختیار تھا۔ انابیہ ایک بار پھر آئی، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم بھاگ سکتی ہو، تمہارے پاس وقت ہے۔ کہاں جاؤں گی؟ بھائی کے گھر میں جگہ نہیں، دوست کے ہاں عزت نہیں، اور معاشرہ تو سوالوں کا پہاڑ ہے۔ تو پھر مر جاؤں؟ وہ چیخ اٹھی، اسی پاگل کے ساتھ زندگی گزارو گی؟ میں نے کہا، شاید یہی میرے نصیب کا آخری صفحہ ہے۔ نکاح والے دن بھابھی کے چہرے پر فاتحانہ چمک تھی۔ میں سفید دوپٹہ اوڑھے خاموش سب کی آنکھوں کے سامنے تھی، لیکن دل میں جیسے طوفان تھا۔ نکاح کے وقت قاضی صاحب نے جب میرا نام لیا تو میں نے ایک لمحہ رک کر کہا، قبول ہے۔ یہ لفظ میرے اختیار سے نہیں، مجبوری سے نکلا۔ بارات رات کو آئی اور میں اس گھر میں پہنچی جہاں ہر دیوار اجنبی تھی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے صوفے پر وہی لڑکا بیٹھا تھا، ثاقب۔ وہ مجھے دیکھتے ہی تالی بجانے لگا۔ یہ میری دلہن ہے امی، یہ میری دلہن ہے۔ اس کی ماں نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹا، یہی تمہاری دلہن، اب یہ تمہارا خیال رکھے گی۔ میں نے نظریں جھکائیں لیکن دل میں کراہت سے محسوس ہوئی۔ اس کے منہ سے نکلتی رال زمین پر ٹپک رہی تھی اور وہ بار بار میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی ماں میرے قریب آ کر بولی، بیٹا، ثاقب کی طبیعت ایسی ہے، مگر تم محبت سے کام لوگی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پاگل ضرور ہے مگر دل کا برا نہیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس سر جھکا لیا۔ کمرے میں لے جانے کے بعد میں نے دروازہ بند کیا۔ وہ بھی میرے پیچھے اندر آ گیا، پلنگ کے کنارے بیٹھ کر ہنستا رہا۔ میری دلہن میرے ساتھ رہے گی نا؟ میں نے غصے سے کہا، نکلو یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ کچھ سمجھا نہیں، بس ہنستا رہا۔ دلہن، دروازہ بند نہ کرو، مجھے نیند آئے گی تمہارے پاس۔ میں نے زور سے دھکا دیا، نکلو ورنہ چیخ اٹھوں گی۔ دروازہ کھول کر میں باہر نکلی۔ اس کی ماں وہیں کھڑی تھی، جلدی سے آگے بڑھ کر بولی، بیٹا برداشت کرو، اسے وقت لگے گا سمجھنے میں۔ یہ پاگل ہے، آپ نے مجھے دھوکہ دیا۔ ہم نے کچھ نہیں چھپایا، بس امید کی تھی کہ شاید تم اسے سنبھال سکو۔ میں چپ رہی، واپس جا کر دروازہ بند کر لیا۔ ثاقب باہر کھڑا کہتا رہا، دلہن دروازہ کھولو پلیز دلہن۔ رات کٹ گئی، نہ نیند آئی نہ سکون۔ میرے سامنے ایک ایسا مستقبل تھا جس میں میری مرضی کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ صبح کے وقت میں کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ لان میں ثاقب جھولے پر بیٹھا بچوں کی طرح خوش ہو رہا تھا اور اس کی ماں میری ساس پھولوں کو پانی دے رہی تھی۔ ہر چیز بظاہر پرسکون لگ رہی تھی، مگر میرے اندر ایک شور تھا جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر آئے، ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ بیٹا کچھ کھا لو، رات کچھ کھایا نہیں تھا تم نے۔ میں نے نظریں نہیں ملائی، بس آہستہ سے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ یہ بھوک کی نہیں، زندگی کی بات ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھتی ہوئی بولی، جانتی ہوں تمہیں یہ ایڈجسٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن ثاقب کو تمہاری ضرورت ہے۔ میں نے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پاگل ہے۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ وہ پاگل نہیں ہے، بس بیمار ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے علاج کروایا تھا، کافی بہتری آئی، مگر مکمل ٹھیک نہیں ہو سکا۔ محبت سے فرق پڑ سکتا ہے۔ محبت؟ میں ہنس پڑی۔ محبت جبری شادی سے نہیں پیدا ہوتی۔ وہ خاموش ہو گئی، لیکن پھر بولی، مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایک ایسا ہمسفر چاہیے تھا جو صرف بیوی نہ ہو، سہارا ہو۔ تمہیں دیکھ کر مجھے لگا تم وہ بن سکتی ہو۔ میں نے کڑوا سا سوال کیا، یہ فیصلہ آپ نے اکیلے کیسے کر لیا؟ مجھ سے پوچھا ہوتا۔ وقت نہیں تھا، حالات ایسے ہو گئے تھے، اور تمہارے اپنے گھر والوں نے بھی تو کچھ نہیں کہا۔ یہ جملہ میرے دل میں چھری کی طرح لگا۔ واقعی میرے اپنے ہی تو سب کچھ طے کر چکے تھے۔ اس کے بعد ہر دن ایک جیسا گزرنے لگا۔ صبح ناشتے کے وقت ثاقب کبھی تالیاں بجاتا، کبھی زمین پر بیٹھ کر کاریں دوڑاتا، اور کبھی میرے کمرے میں آ کر میری چیزیں الٹ پلٹ کر دیتا۔ میں نے ایک دن اس کی ماں سے کہا، کم از کم اسے میرے کمرے سے دور رکھیں، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ انہوں نے پھر نرمی سے کہا، اسے تمہاری عادت ڈالنی ہے، نہیں تو وہ مزید بگڑ جائے گا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں ایک مریضہ ہوں جسے دوسرا مریض سنبھالنے کے لیے مجبور کر دیا گیا ہے۔ رات کے وقت میں چھت پر چلی جاتی،
آسمان کی طرف دیکھتی اور سوچتی کیا واقعی میں اب کبھی واپس نہیں جا سکتی؟ کیا یہ میرا مقدر ہے؟ ایک دن انابیہ اچانک آ گئی۔ ساس نے خوش دلی سے اسے اندر بلایا۔ عالیہ کی دوست ہو، بہت تعریف کرتی ہے تمہاری۔ میں نے چونک کر دیکھا۔ میں تو کوئی تعریف نہیں کرتی۔ انابیہ مسکرا دی۔ آنٹی، میں بس اسے دیکھنے آئی تھی، کافی دن ہو گئے تھے۔ ہم دونوں کمرے میں گئی۔ میں نے دروازہ بند کیا۔ انابیہ نے فوراً میرے چہرے کو دیکھا۔ تم بہت کمزور ہو گئی ہو، سب ٹھیک ہے؟ میں نے آنکھیں پھیر لی۔ کیا لگتا ہے ثاقب کی حالت ویسی ہی ہے؟ نہیں، وہ اب زیادہ چپ ہے، لیکن باتیں عجیب ہی کرتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے شک ہوتا ہے کہ وہ واقعی پاگل ہے بھی یا نہیں۔ انابیہ نے بیگ سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی۔ یہ دوائی ہے، میرے چچا ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، کہہ رہے تھے کہ یہ دماغی کمزوری کے مریضوں کے لیے ہے، آہستہ آہستہ اثر کرتی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، یہ دوا ہے یا؟ وہ میری طرف دیکھ کر بولی، بس سمجھو، دوا اور جان لیوا شے کا فرق صرف نیت میں ہوتا ہے۔ تم اسے روز چائے میں 2 قطرے ملا کر دے دو، اور اگر کچھ ہو گیا تو کچھ نہیں ہوگا، مرے گا نہیں، بس کمزور ہو جائے گا، پھر تم جو چاہو کرو۔ میں نے شیشی پکڑی، ہتھیلی میں بند کی اور بغیر کچھ کہے اس کے بیگ میں رکھ دی۔ اس نے جاتے جاتے کہا، یاد رکھو، کوئی خود تمہیں نجات نہیں دے گا، خود راستہ بنانا پڑتا ہے۔ اس رات جب میں نے چائے بنائی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ثاقب اپنے کمرے میں بیٹھا ٹی وی پر کارٹون دیکھ رہا تھا۔ میں نے چائے میں 2 قطرے ڈالے اور اس کے سامنے رکھے۔ وہ بولا، یہ چائے تم نے بنائی ہے؟ میں نے آہستہ سے کہا، ہاں، مجھے تمہاری چائے اچھی لگتی ہے۔ وہ سادہ لہجے میں بولا۔ اس جملے نے میرے دل میں ہلکی سی ہچکچاہٹ ڈال دی، لیکن میں خاموش رہی۔ وہ چائے پیتا رہا اور میں اسے دیکھتی رہی۔ یہ پہلا دن تھا اور شاید پہلی رات بھی، جہاں میں ایک نئی سازش کی بنیاد رکھ رہی تھی۔ لیکن سچ یہ تھا کہ میں قید تھی، تنہائی کی، بے بسی کی اور اس فیصلے کی جس کا میں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے شیشے کی طرف دیکھا۔ 2 قطرے، بس 2۔ جیسی وہ چائے کی پہلی چسکی لیتا، میرا دل زور سے دھڑکنے لگتا، لیکن وہ ہنستا۔ آج کی چائے میں کچھ خاص بات ہے؟ میں پلٹ کر چولہے کی طرف منہ کر لی تھی تاکہ میری آنکھوں میں چھپا اضطراب وہ نہ پڑ سکے۔ پہلا دن گزر گیا، پھر دوسرا، پھر پورا ہفتہ۔ میں باقاعدگی سے وہ 2 قطرے ملاتی رہی۔ ساس خوش تھیں کہ میں شوہر کا خیال رکھ رہی ہوں۔ وہ اکثر کہتی، بیٹا، تم نے تو میرے ثاقب کو بدل دیا، اب وہ تمہارے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگا ہے، پہلے تو وہ کمرے میں بند رہتا تھا۔ میں صرف ہلکا سا مسکراتی، کچھ کہے بغیر۔ ثاقب واقعی بدلنے لگا تھا۔ اس کی حرکتیں پہلے جیسی معصوم یا عجیب نہیں لگتی تھیں۔ وہ اب کبھی کبھار مجھ سے مکمل جملے میں بات کرتا، کسی کتاب کو الٹتا پلٹتا، اور ایک دن تو اپنی قمیض خود استری کرنے کی ضد کی۔ میں نے چونک کر کہا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ بولا، کوشش کر رہا ہوں، شاید تمہیں تھوڑا متاثر کر سکوں۔ میں نے نظریں چرائیں، لیکن دل میں ایک جھٹکا ضرور لگا۔ وہ جملہ عام نہیں تھا۔ ایک دن جب میں چائے دے کر واپس پلٹی، کمرے کے دروازے سے دیکھا، وہ آئینے کے سامنے بالوں میں کنگھی کر رہا تھا، بہت سنجیدگی سے، نہ کوئی حرکت غیر معمولی، نہ کوئی چیخ، نہ تالیاں۔ اگلے دن میں حسب معمول چائے میں قطرے ڈال رہی تھی جب پیچھے سے آواز آئی، کتنے قطرے ڈالے آج؟ میرے ہاتھ سے چمچ تقریباً گر گیا۔ پلٹی تو ثاقب دروازے کے قریب کھڑا تھا، نظریں میرے ہاتھ پر۔ کیا مطلب؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، بس یوں ہی پوچھا، تم روز چائے میں کچھ ڈالتی ہو نا؟ میرے گلے سے آواز نہیں نکلی۔ وہ میرے پاس آیا، کپ تھاما اور ایک ہی گھونٹ میں پی گیا۔ مجھے تمہاری چائے سے پیار ہے، وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ وہ جملہ میرے اعصاب پر بجلی بن کر گرا۔ کیا وہ سب کچھ جانتا ہے؟ کیا یہ سب ڈرامہ تھا، یا یہ جان لیوا چیز اپنا اثر کھو چکی ہے؟ اگلی صبح میں نے ساس سے پوچھا، کیا ثاقب کبھی مکمل نارمل تھا؟ انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، بچپن میں وہ بالکل ٹھیک تھا، مگر جب اس کے ابو کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد جیسے وہ بند ہو گیا۔ ڈاکٹرز نے کہا ڈپریشن ہے، پھر اس نے بولنا چھوڑ دیا، ہنسنا بند کر دیا، پھر پاگلوں جیسی حرکتیں شروع ہو گئیں۔ میں نے پوچھا، علاج ہوا تھا؟ بہت کروایا، لیکن پھر سب نے مشورہ دیا کہ بس اسے تنہا چھوڑو، اب تم ہو تو ہمیں امید ہے۔ ان کی باتوں میں کوئی جھوٹ نہیں تھا، لیکن میرے دماغ میں انابیہ کی دی ہوئی شیشی اور ثاقب کا بدلتا رویہ مسلسل ٹکرا رہے تھے۔ اگلے چند دن اور گزرے۔ ثاقب نے نہ صرف اپنا کمرہ ترتیب دیا، بلکہ ایک دن مجھے کتاب لا کر دی، یہ تمہارے لیے، پڑھا تھا تم ڈاکٹر بننا چاہتی ہو۔ میں نے چونک کر کتاب پکڑی۔
تمہیں یہ کیسے پتا؟ وہ ہنسا۔ کیا پاگل لوگ سب کچھ نہیں سمجھتے؟ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ چہرہ بالکل نارمل، انداز، بات چیت سب کچھ۔ اس رات میں نے چائے میں قطرے نہیں ملائے۔ ثاقب نے چائے پی، کچھ نہ کہا، لیکن جاتے جاتے بولا، آج کا ذائقہ بدلا بدلا سا ہے۔ میں جان چکی تھی وہ سب جان چکا ہے، اب ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑ رہا تھا۔ انابیہ کو فون کیا۔ تم نے جو دوا دی تھی وہ کیا واقعی جان لیوا مواد تھا؟ وہ ہنسنے لگی۔ تم تو کہہ رہی تھی ثاقب مر جائے گا تو تمہاری جان چھوٹی، کیا وہ زندہ ہے ابھی بھی؟ وہ بدل رہا ہے جیسے کچھ جانتا ہو۔ انابیہ خاموش ہوئی، پھر بولی، ہو سکتا ہے تم جو جان لیوا چیز دے رہی ہو وہ اثر نہ کر رہی ہو، یا میں نے بات کاٹ دی، یا شاید وہ پاگل ہو ہی نہ۔ اب میں خود کشمکش میں تھی۔ جسے میں کمزور کر رہی تھی وہ مضبوط ہوتا جا رہا تھا، جسے میں بیمار سمجھ رہی تھی وہ مجھے پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ میرے ہر قدم پر اب ایک سوال سایہ بن چکا تھا، کیا میں قید ہوں یا یہ قید اب خود مجھ سے آزادی مانگ رہی ہے؟ رات کے وقت جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو ثاقب دروازے کے پاس کھڑا تھا، ہاتھ میں تولیہ، بال ذرا سے گیلے اور اس کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، بالوں میں کنگھی پھیر رہا تھا، لباس صاف ستھرا، قمیض کے بٹن مکمل بند اور جوتے پالش شدہ۔ میں چند لمحے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ بالکل بھی ویسا نہیں لگ رہا تھا جیسے چند ہفتے پہلے تھا۔ نہ چہرے پر وہ عجیب ہنسی، نہ رال، نہ بے ترتیب حرکتیں، سب کچھ نارمل سے بھی زیادہ سنجیدہ۔ اس نے میری طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا، چائے نہیں لائی آج؟ میرا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے نظریں چرا کر کہا، بس ابھی بناتی ہوں۔ میں کچن میں گئی لیکن ہاتھ کانپنے لگے۔ چولہا جلایا، پانی رکھا اور وہ شیشی جس کے قطرے میں روز چائے میں شامل کرتی تھی ہاتھ میں لی، لیکن آج کچھ مختلف تھا۔ میں نے وہ شیشی میز پر رکھ دی اور چائے بغیر کسی ملاوٹ کے بنائی۔ جب چائے لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اپنی پرانی ڈائری کھولے بیٹھا تھا، کچھ پرانے نوٹس دیکھ رہا تھا۔ میں نے کپ اس کے قریب رکھا۔ آج خوشبو کچھ اور ہے، اس نے کپ تھامتے ہوئے کہا۔ میں نے ہلکے لہجے میں پوچھا، کیوں؟ باقی دنوں کی چائے خراب تھی؟ اس نے نظریں مجھ پر گاڑ دی اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، نہیں، بس آج وہ خاص 2 قطرے شاید شامل نہیں کیے گئے۔ میرے قدموں تلے جیسے زمین کھسک گئی ہو۔ میں نے کوشش کی کہ چہرے کے تاثرات قابو میں رکھوں۔ کہ کیا مطلب؟ وہی جو تم سمجھ رہی ہو۔ میں خاموش رہی۔ اس نے چائے کا ایک گھونٹ لیا جیسے مذاق سے زیادہ کچھ کہنا چاہتا ہو۔ پتہ ہے عالیہ، شروع میں جب تم روز وہ چائے دیتی تھی میں سوچتا تھا یہ محبت کا اثر ہے۔ پھر میں نے وہ ذائقہ محسوس کرنا شروع کیا جو ہر روز مختلف ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، تم نے چائے ٹیسٹ کروائی تھی؟ نہیں، فوراً نہیں۔ پہلے شک کیا، پھر ایک دن باہر گیا اور ایک دوست کے ذریعے ٹیسٹ کروایا۔ وہ کرسی سے اٹھا میرے قریب آ کر بولا، تمہیں پتہ ہے وہ جان لیوا مواد نہیں تھا، وہ تو دماغی کمزوری کے مریضوں کے لیے ایک مخصوص دوا تھی جو دراصل ذہنی سکون دیتی ہے۔ میرا حلق خشک ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا۔ مجھے معلوم ہے، تمہیں سب معلوم تھا۔ تمہیں فرق صرف اس بات سے تھا کہ میں زندہ کیوں ہوں۔ میں نے بیٹھتے ہوئے کہا، میں صرف آزاد ہونا چاہتی تھی۔ آزادی دوسروں کو ختم کر کے نہیں ملتی۔ اس کا لہجہ اب سخت ہو چکا تھا۔ تمہیں لگا میں واقعی پاگل ہوں؟ تو کیا تم ہو نہیں؟ اس نے میری طرف ایک پل کو دیکھا جیسے کچھ چھپا رہا ہو۔ نہیں، کم از کم اب نہیں۔ میں ڈپریشن کا مریض ضرور تھا۔ والد کے اچانک انتقال نے مجھے توڑ دیا۔ کچھ عرصہ کے لیے سب کچھ دھندلا ہو گیا تھا، لیکن پھر میں نے خود کو سنبھالا اور جب چچا نے میرے بارے میں پاگل ہونے کی افواہ پھیلائی تو میں نے خاموشی اختیار کی۔ کیوں؟ تم بول سکتے تھے۔ بولتا تو وہ مجھے مار دیتے۔ میری ماں بھی ان کے رحم و کرم پر تھی۔ میں نے پاگل بن کر خود کو اور اپنی ماں کو بچایا۔ اب ساری گتھیاں سلجھنے لگی تھیں۔ اس کی خاموشیاں، اس کی مسکراہٹیں، اس کی غیر معمولی حرکتیں، سب ایک کھیل تھا، بچاؤ کا، لیکن میرا کھیل وہ واقعی خطرناک تھا۔ تو تم نے میری اور انابیہ کی باتیں بھی سن لی تھی؟ پہلے دن ہی جب تم نے دوا لینا شروع کی مجھے شک ہو گیا تھا۔ ایک دن جب تم فون پر بات کر رہی تھی میں دروازے کے پیچھے تھا، ہر لفظ سنا، ہر ارادہ سمجھا، لیکن میں چپ رہا کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا تم کہاں تک جا سکتی ہو۔ میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ مجھے لگا تم کمزور ہو، تمہاری بیماری کا فائدہ اٹھا لیا۔ وہ خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن سب کچھ وہیں سے شروع نہیں ہو سکتا جہاں تم نے توڑا تھا۔ میں نے کہا، تو اب کیا ہوگا؟ اب کچھ بھی ہو سکتا ہے،
لیکن ایک بات یاد رکھو، جو چہرہ تم نے میرے پیچھے سوچا تھا وہ صرف تمہاری آنکھوں کا دھوکا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا اور جاتے جاتے بولا، کل سے چائے مت بنانا، میں خود بنا لوں گا۔ دروازہ بند ہوا اور میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ شیشی اب بھی میز پر رکھی تھی، خاموش، لیکن اس کے اندر جو سچ چھپا تھا وہ اب میرے خلاف گواہی بن چکا تھا۔ ثاقب، جسے میں نے ایک بوجھ سمجھا، اب میرے لیے وہ آئینہ بن چکا تھا جس میں میرا اصل چہرہ صاف نظر آنے لگا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، دروازے کی کنڈی بھی مکمل بند نہیں ہوئی تھی کہ میرے ذہن میں ثاقب کے الفاظ گونجنے لگے، کل سے چائے مت بنانا۔ اتنا سادہ سا جملہ، لیکن اس کے پیچھے ایک پوری جنگ چھپی تھی، میرے اندر کی، اس کے ضبط کی، اور ان دونوں کے بیچ چھپا سچ۔ اگلی صبح میں نے واقعی چائے نہیں بنائی۔ وہ خود کچن میں گیا، دودھ گرم کیا، چینی ڈالی، اور پھر میری نظر کے سامنے آ کر میز پر کپ رکھا۔ اب یہ چائے ہے، صرف چائے، نہ دوا، نہ نیت، نہ منصوبہ۔ میں نے اسے خاموشی سے دیکھا۔ وہ وہی شخص تھا جسے میں کمزور سمجھتی رہی، لیکن اب اس کے لفظوں میں ایک ٹھہراؤ تھا، جیسے ہر سچ اس کے اندر برسوں سے پکتا رہا ہو۔ دوپہر کو اس نے مجھے لان میں بلایا۔ ہم دونوں ایک ساتھ کرسیوں پر بیٹھے، سانس اندر تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، جیسے سوچ رہا ہو کہاں سے آغاز کرے۔ پتہ ہے عالیہ، میری زندگی تم سے بہت پہلے بکھر چکی تھی، اور تمہاری آمد اس بکھرے پن میں ایک اور دھچکا تھی، لیکن شاید ایک موقع بھی تھی۔ میں نے نظریں نہیں ملائی، وہ بولتا رہا۔ میرے والد کا انتقال ایک حادثہ نہیں تھا، بلکہ سازش تھی۔ ان کی زمین، کاروبار، سب میرے چچا کی نظر میں تھا۔ جیسے ہی ابو گئے، چچا نے موقع پا لیا۔ شروع میں تو انہوں نے نرمی برتی، پھر دباؤ ڈالنے لگے کہ میں سب کچھ ان کے نام کر دوں۔ میں نے انکار کیا تو انہوں نے میرے خلاف ایک پلان بنایا۔ مجھے ذہنی مریض قرار دینے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے ڈاکٹروں کو پیسے دیے، جھوٹے کاغذات تیار کیے، مجھے ایسے اسپتال میں داخل کرایا جہاں مجھ پر تجربے کیے جاتے رہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، پھر تم واپس کیسے آئے؟ ڈاکٹر میں سے ایک شخص نے سچائی جان لی اور میری والدہ کو بتایا۔ تب ماں مجھے واپس لائی، لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی تھی۔ خاندان میں میرا تصور ایک پاگل جیسا بن چکا تھا۔ میں نے سوچا اگر میں چچا کے سامنے نارمل آیا تو وہ دوبارہ کوشش کریں گے، اس لیے میں نے وہی روپ اوڑھ لیا جو انہیں محفوظ لگتا تھا۔ پھر تمہاری شادی کا ذکر آیا۔ چچا کو لگا کہ اگر میری شادی ہو بھی گئی تو کیا فرق پڑے گا، میں تو ایک بے عقل انسان ہوں، لیکن ماں نے تمہیں پسند کیا، شاید انہیں لگا تم میرا علاج بن سکتی ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، اور تم نے کچھ نہیں کہا؟ نہیں، کیونکہ میں جاننا چاہتا تھا کہ جب ایک عام لڑکی کو ایک خاص صورتحال میں رکھا جائے تو وہ کیا چنتی ہے، وہ سمجھ، صبر یا بدلہ۔ میں نے گہری سانس لی، اور جو تم نے پایا وہ جان لیوا چیز تھی۔ وہ مسکرایا تلخی کے ساتھ۔ ہاں، جان لیوا مواد، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جان لیوا چیز مجھے مار نہیں سکی، بلکہ شاید اسی نے مجھے مزید ہوشیار کر دیا۔ تمہیں کب شک ہوا؟ جب تم نے پہلی بار چائے کے ذائقے کو بدلا۔ میں نے سوچا شاید اتفاق ہے، لیکن پھر تمہاری نظریں بدلنے لگی، تمہارا رویہ، ہر چیز اشارہ دے رہی تھی۔ تم نے کیوں کچھ نہیں کہا؟ کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم خود کہاں تک جاؤ گی۔ میں نے آہستہ کہا، مجھے لگا تم کمزور ہو، ایک ایسا شخص جس کے ساتھ رہنا ایک سزا ہے، اور میں نے تمہیں لگنے دیا کیونکہ تمہارے اندر جو فیصلہ کروایا گیا تھا وہ میرے بھائی جیسا تھا، بغیر حقیقت جانے، بس کچھ سن کر اور مان کر۔ اب میری نظریں بھی اس سے نہیں بچ سکی، وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے پہلی بار دیکھا ہو۔ تو اب؟ میں نے پوچھا۔ اب تمہارے سامنے وہ شخص بیٹھا ہے جو خود کو بچانے کے لیے پاگل بن گیا، لیکن تمہیں بچانے کے لیے چپ رہا۔ مجھے بچانے کے لیے؟ ہاں، کیونکہ جب میں نے تمہاری سہیلی کی آواز سنی تو میں جان گیا کہ تم اس وقت وہ فیصلے کر رہی ہو جو تمہاری بس میں نہیں۔ تم صرف ایک بے بس لڑکی تھی جسے سب نے دھکا دیا۔ میں نے کہا، اور تم نے مجھے معاف کر دیا؟ نہیں، میں نے خود کو معاف کر دیا کہ میں نے تمہیں اتنا قریب آنے دیا، لیکن تمہیں سمجھا اور سمجھ کر خاموش رہا ہوں۔ تو کیا اب ہم دونوں صرف سچ کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں، اور وہ سچ یہ ہے کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو آزمایا، زخمی کیا، لیکن شاید اب وقت ہے کہ نئے سرے سے سوچیں۔ میں نے اپنی نظریں لان میں کھیلتے پھولوں پر جما لی، شاید اب وہی میرے اندر کھلنے والے نئے موسم کی علامت تھے، اور ثاقب، جسے میں نے کبھی نہ سمجھا، اب میرے سامنے ایک مکمل انسان کے طور پر کھڑا تھا، سچائی کے لباس میں۔ ثاقب کی باتوں کے بعد کمرے کی فضا جیسے بدل گئی تھی، لفظوں کے درمیان کوئی خالی جگہ نہیں بچی تھی، نہ کوئی شک، نہ کوئی پردہ۔ میرے پاس اب چھپانے کو کچھ نہیں تھا۔
لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس کے لہجے میں نہ تانا تھا نہ انتقام، جیسے وہ سب کچھ پی چکا ہو۔ 2 دن گزر گئے۔ وہ معمول کے مطابق ناشتہ بناتا، چائے لاتا اور میرے لیے کرسی کھینچ کر رکھ دیتا۔ خاموشی برقرار رہتی، لیکن اب وہ بوجھل نہیں لگتی تھی۔ سچ کی روشنی شاید اتنی تیز ہوتی ہے کہ آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، پر وقت کے ساتھ دکھائی بھی سب کچھ دینے لگتی ہے۔ اس روز ثاقب جلدی گھر واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ مجھے دیکھ کر سیدھا ڈرائنگ روم میں گیا، ماں کو بلایا اور کچھ کاغذات دکھانے لگا۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی۔ اماں، یہ سب میرے وکیل نے تیار کیا ہے۔ یہ کیا ہے بیٹا؟ میرے چچا کے خلاف ثبوت، زمین کی جعلی دستاویزات، دستخطوں کی نقل اور ابا کے ایک پرانے دوست کا بیان، سب کچھ تیار ہے۔ کل پولیس ساتھ جائے گی۔ ماں نے ایک لمحے کو کچھ کہنا چاہا، پھر رک گئی۔ یہ سب کب سے چل رہا تھا؟ کافی وقت سے، لیکن اب بہت ہو چکا۔ وقت ہے انہیں جواب دینے کا۔ اگلی صبح پولیس آئی۔ چچا کے گھر چھاپا پڑا۔ کچھ لوگ ہکا بکا تھے، کچھ سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ثاقب خاموشی سے کھڑا رہا، صرف ایک جملہ کہا، یہ میرے والد کا حق تھا اور اب میرا فرض۔ میں فاصلے سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس دن کے بعد وہ نہ صرف میرے لیے بلکہ اپنے لیے بھی نیا شخص بن چکا تھا۔ شام کو جب وہ لان میں بیٹھا تو میں پہلی بار اس کے قریب آ کر خود بیٹھ گئی۔ ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، لیکن میں نے پہلی چسکی لیے بغیر پوچھا، کیا تم واقعی مجھے معاف کر چکے ہو؟ اس نے میری طرف دیکھا، دھیرے سے بولا، اگر نہ کرتا تو کبھی تمہیں یہ سب نہ بتاتا۔ تو کیا تم سب کچھ بھول جاؤ گے؟ نہیں، کچھ زخم وقت کے ساتھ مندمل ہو جاتے ہیں، لیکن نشان رہتے ہیں۔ تم بھی یاد رہو گی، تمہاری نیت بھی، تمہارا خوف بھی، لیکن میں یہ سب اپنے دل میں قید نہیں رکھنا چاہتا۔ میں خاموش رہی۔ اتنے میں موبائل پر انابیہ کا میسج آیا، تم آزاد ہو گئی۔ میرے دل میں کچھ چبھا۔ میں نے اسے کال کی، تم نے جو دوائی مجھے دی تھی وہ جان لیوا چیز نہیں تھی، ہے نا؟ وہ ہنسنے لگی۔ میں نے تم سے کب کہا کہ وہ اصل جان لیوا چیز ہے؟ بس تمہیں وہ قدم اٹھانے کا حوصلہ دینا تھا جو تم اکیلی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ تو تم نے مجھے جھوٹے اعتماد کے ساتھ کھیلنے دیا۔ نہیں عالیہ، میں نے تمہیں صرف وہ دکھایا جو تم دیکھنا چاہتی تھی۔ تمہیں ایک راستہ دیا، فیصلہ تم نے خود کیا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ سمجھ آ گیا تھا انابیہ نے شاید میرا بھلا چاہا، لیکن وہ راستہ، وہ نیت، سب کچھ گمراہ کن تھا۔ رات کو جب میں نے ثاقب کے لیے کھانا لگایا تو وہ بغیر کچھ کہے میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے پلیٹ اس کے سامنے رکھی۔ وہ خاموش رہا، پھر آہستہ سے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ میں نے پوچھا۔ جیسے نارمل لوگ زندگی گزارتے ہیں ویسے ہی، نہ تم مجرم نہ میں مریض۔ میں نے آہستہ سے کہا، کیا واقعی ہم دونوں دوبارہ شروع کر سکتے ہیں؟ ہاں، بشرطے کہ اب کوئی کھیل نہ ہو، صرف سچ، صرف ہم۔ پہلی بار اس کے ہاتھ نے میرے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما، جیسے یقین دلا رہا ہو کہ یہ رشتہ اب کچے دھاگے سے نہیں، اندر کے اعتماد سے بندھا ہے۔ اگلے دن وہ میرے ساتھ بازار گیا۔ ایک کتابوں کی دکان سے اس نے میرے لیے میڈیکل کی ایک ابتدائی کتاب خریدی۔ اگر تم ابھی بھی ڈاکٹر بننا چاہتی ہو تو راستہ کھلا ہے۔ میری آنکھوں میں دھند سی چھا گئی۔ وہ راستہ جو میں نے بند سمجھا تھا، آج میرے شوہر نے دوبارہ کھولا تھا۔ وہ شوہر جسے میں نے کبھی اپنانا ہی نہیں چاہا تھا۔ جب ہم واپس آئے تو ماں دروازے پر کھڑی تھی، چہرے پر سکون تھا۔ بیٹا، تم دونوں کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے گھر میں خوشبو دوبارہ لوٹ آئی ہو۔ ثاقب نے دروازہ کھولتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ ہم نے جو کچھ کھویا شاید وہ لوٹ نہیں سکتا، لیکن جو ہمارے پاس ہے وہ کافی ہے نئے سفر کے لیے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ اب میرے پاس وہ سب کچھ تھا جو ایک نیا آغاز چاہتا تھا، معافی، سمجھ اور ایک ساتھ تھامے ہوئے ہاتھ۔ صبح کے وقت گھر میں ایک نئی ترتیب محسوس ہو رہی تھی۔ کچن میں ثاقب ناشتہ بنا رہا تھا، ماں برآمدے میں اخبارات ترتیب دے رہی تھی اور میں اپنے کمرے کی کھڑکی کے پردے درست کر رہی تھی۔ سب کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں کی دھند چھٹ چکی ہو۔ ثاقب نے دسترخوان پر ناشتہ رکھا اور بلند آواز میں کہا، عالیہ، اگر چائے میں کچھ ڈالنا ہے تو اب شہد ڈال دینا، جان لیوا مواد نہیں۔ ماں نے چونک کر ثاقب کو دیکھا اور میں مسکرا دی۔ اب چائے میں صرف ذائقہ ہوگا، ڈرامہ نہیں۔ ہم دونوں کے درمیان اب وہ خاموشی نہیں رہی جو کبھی ہر بات سے پہلے آتی تھی۔ باتوں میں ہلکی سی چھیڑ چھاڑ، روزمرہ کی فکر اور انکہے وعدوں کی روشنی شامل ہو چکی تھی۔ اسی شام بھائی کا فون آیا، میں اور رابعہ تم سے ملنے آنا چاہتے ہیں، کچھ کہنا ہے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، آ جاؤ، ثاقب بھی گھر پر ہوگا۔ شام کو جب وہ آئے تو ماں نے خود دروازہ کھولا۔
رابعہ کی نظر پہلی بار جھکی ہوئی تھی. چہرے پر وہ طنز کی لہر نہیں تھی جو کبھی ہر بات میں چھپی ہوتی تھی. ہم سب بیٹھک میں بیٹھے. بھائی نے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد کہا, میں نے تمہیں پہچاننے میں بہت دیر کر دی عالیہ, اور جو تم پر گزرے اس میں میرا حصہ سب سے زیادہ تھا. رابعہ نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا. شاید میں اس گھر کے لیے تیار ہی نہیں تھی جہاں ماں باپ کا سایہ نہ ہو, اور تم سے مقابلہ کرنا اپنا فرض سمجھ بیٹھی. مجھے معاف کر دو. میں نے ان دونوں کی طرف دیکھا اور پھر آہستگی سے کہا, شاید جو کچھ ہوا وہ ہمیں یہ سکھانے کے لیے تھا کہ کبھی کبھی اپنوں کی پہچان وقت لیتا ہے, لیکن جب آنکھ کھل جائے تو شکوہ ختم ہو جانا چاہیے. ثاقب نے کہا, میں خوش ہوں کہ تم نے آ کر یہ بات کی, کیونکہ ہم اب نئے سفر پر ہیں. ماضی کا بوجھ نہیں لے جا سکتے. ماں نے چائے لا کر سب کے سامنے رکھی اور پہلی بار بھائی نے مجھ سے نظریں ملائیں. ابا نے ہمیشہ کہا تھا تم میں کچھ خاص ہے. میں نے وہ دیر سے جانا. رات کو جب سب چلے گئے تو میں چھت پر جا کھڑی ہوئی. ثاقب میرے ساتھ آ کر کھڑا ہوا. سچ بتاؤ, اگر تمہیں موقع ملے تو کیا سب کچھ بدلنا چاہو گی؟ میں نے آسمان کی طرف دیکھا. نہیں, کیونکہ اگر سب کچھ نہ ہوتا تو شاید میں تمہیں کبھی نہ پہچان پاتی. وہ مسکرایا. محبت وقت مانگتی ہے, دھوکہ نہیں. لیکن تم نے مجھے وقت بھی دیا اور دھوکہ بھی. میں نے ہلکے سے کہا, لیکن آخر میں تم نے مجھے معاف کر دیا, کیونکہ معافی وہی دیتا ہے جو خود سچائی سے گزر چکا ہو. اگلے دن ہم نے فیصلہ کیا کہ اب وقت ہے کچھ معمولی باتوں پر ہنسنے کا, کچھ چھوٹے سفر کرنے کا. ہم دونوں شہر کے مضافات میں ایک پرانی جھیل کے کنارے گئے. وہی جھیل جہاں کبھی ثاقب اپنے والد کے ساتھ جایا کرتا تھا. یہاں میں ابا کے ساتھ آتا تھا, چپ چاپ بیٹھا رہتا. اب تم ہو تو دل کرتا ہے کچھ کہوں, کچھ سنو. میں نے پانی میں جھانکتے ہوئے کہا, محبت جب خود میں ڈوبتی ہے تو دوسروں کو بھی ساتھ بہا لے جاتی ہے. تم نے مجھے کھینچ کر باہر نکالا اور تم نے مجھے زندہ رکھا. وہ سنجیدگی سے بولا. ہم دونوں خاموشی سے بیٹھے رہے. کوئی وعدہ نہیں, کوئی بڑی بات نہیں, بس ساتھ, جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے. کچھ دن بعد میں نے دوبارہ سے پڑھائی کا آغاز کیا. ثاقب روز مجھے لے جاتا لائبریری میں وقت گزارنے کے لیے, اور واپسی پر کہتا, تمہاری کامیابی میرے لیے زندگی کی سب سے بڑی دلیل ہوگی کہ ہم دونوں نے صحیح فیصلہ کیا. ماں ایک دن بولی, بیٹا تم دونوں کو دیکھ کر دل سکون پاتا ہے. پہلے لگتا تھا یہ شادی محض ایک مجبوری تھی, اب لگتا ہے یہ سب خدا کا منصوبہ تھا. میں نے ان کے ہاتھ پکڑے. محبت ہمیشہ منصوبہ نہیں, کبھی کبھی انجام ہوتی ہے. رات کو جب میں اپنی ڈائری لکھ رہی تھی, ثاقب کمرے میں آیا. میرے ہاتھ سے قلم لے کر کہا, اب کچھ سطریں میرے لیے بچھوڑ دو. میں نے کہا, تمہاری سطر تو میرے ہر صفحے پر ہے. اس نے میرا ہاتھ تھاما, اور تم میری زندگی کی اصل تحریر ہو. میں نے اپنی ڈائری بند کی, چراغ بجھایا اور دل میں کہا, میں اس سے محبت کرنا نہیں چاہتی تھی, لیکن اس سے اپنانے کی ضد نے مجھے محبت کرنا سکھا دیا. کبھی کبھی جان لیوا مواد نہیں, محبت ہی سب سے بڑی دوا ہوتی ہے. سچی محبت وقت, صبر اور سچائی سے پروان چڑھتی ہے, نہ کہ زور, شک یا سازش سے. کبھی کبھار جسے ہم بوجھ سمجھتے ہیں وہی زندگی کی سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے. جی تو دوستو, کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا. اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب, ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے, تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے. ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.